تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے کہ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال اور دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھے ہوئے پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دینی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقل اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ جب بات رفع دفع ہو گئی، ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جوں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی نے یہ منظر دیکھا تو سٹ پٹا کر گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی، اس سے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امتوں کے بزرگ تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسوں زیادہ سے زیادہ شانوں تک تھی، یعنی زلف مبارک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی اور پر رب العزت کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفا کرنے والی بیوی کو بھی بدنصیب بیوی پر بھی قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ ہمارے صحابہ کرام زمان نے
جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات و جہادات و تکلیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام